اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جانیں گے۔ اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان کی ڈانٹ ٹپٹ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ ڈال دی گئی، پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کو چیر کر حضرت حوا کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے ان دونوں میں محبت پیدا ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 دفعہ درود شریف پڑھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ یہ درود بی بی حوا علیہ السلام کے مہر میں پڑھائی تھی۔ جنت میں داخلہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری بزرگی بیان ہوتی ہے۔ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد بی بی حوا کو پیدا فرمایا، پھر رہائش کے واسطے جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور کہا ہم نے، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس ایک درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام اطمینان سے سب کچھ کھاؤ پیو، تو اور تیری بیوی جنت میں بڑے آرام اور اطمینان سے رہو، صرف ایک درخت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ بھی ایک امتحان تھا۔ توریت میں ہے کہ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ روپ بدل کر چلا گیا تھا۔ ناسک بن کر آدم علیہ السلام کے دل میں خطرہ ڈالا، کہنے لگا، اے آدم اس وقت تم پر بڑی مہربانی ہوئی ہے، لیکن تمہارے حیات اور بادشاہانہ طور پر سدا رہنے کا کوئی انتظام نہیں۔ اس کے بعد کہا، لو میں تمہیں اس باغ میں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں کہ جس کے پھل کھانے سے ہمیشہ جیتے رہو گے اور بے زوال سلطنت ملے گی۔ اس درخت کا نام شجرۃ الخلد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت گندم کا تھا۔ اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے روبرو گیا، پھر کہا، تم جانتے ہو کہ تمہارا کیا انجام ہوگا، آخر تمہارے لیے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، موت کیا چیز ہے؟ پھر شیطان نے اپنے آپ کو مرنے والے جانور کی شکل بنا کر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے سامنے لیٹا۔ جس طرح کے مرنے والے کی روح نکلتی ہے ویسی حالت بنا کر گڑگڑ کرنے لگا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا، اس حالت میں جیسا کہ روح نکلتی ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ پھر شیطان نے کہا، اس حالت سے محفوظ رہنے کے واسطے یہی ایک بات ہے کہ اس درخت کا میوہ کھاؤ، پھر تم پر موت نہ آئے گی۔ شیطان کا بیان یہ ہے جیسا کہ ارشاد بانی ہے هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، کیا نہ بتاؤں میں تم کو ایک درخت کے اس میوے کا کہ اس میوے کو کھانے سے تم دائمی زندہ رہو گے اور لازوال سلطنت ملے گی تم کو، خدا نے اسی لیے اس درخت سے منع کیا ہے۔ شیطان ان کی خوشی اور آرام دیکھ کر حسد میں آیا، مکاری اور فریب سے کام لینا شروع کیا تاکہ جو نعمت اور لباس حسن و جمال ان کو حاصل ہے اس سے محروم رہ جائیں۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کا میوہ کھاؤ تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا تم دائمی جنت کے رہنے والے ہو جاؤ گے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ،
مگر روکنے کی وجہ یہ ہے یا تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے جو دائمی سلطنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر بھی درخت کا میوہ کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جیسا کہ فرمان باری ہے وَقَسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَاهُمَا بِغُرُورٍ، اور قسم کھائی ان دونوں کے روبرو کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں، پس فریب سے ان کو نکال لیا۔ فریب کے ساتھ قسم کھائی تو حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی قسم پر یقین کر لیا اور میوہ چکھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس جب چکھا درخت کا میوہ ظاہر ہو گئے واسطے ان کے شرمگاہ ان کے۔ پہلے تو نوری لباس پہنا ہوا تھا، ایک دوسرے کے بدن نظر نہ آتے تھے، جب کپڑے اتر گئے تو پھر ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے۔ ابن عساکر مجاہد سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو نکالنے کا حکم ہوا تو خدا کے حکم سے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے، تاج کو سر سے اتارا، کمر بند کمر سے کھولا اور عربی زبان موقوف کر کے سریانی زبان جاری کر دی۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان میں پھر باتیں کرنے لگے، پھر جنت کے درختوں کے پتوں سے بدن کو چھپانے لگے، جیسا کہ ارشاد ہے وَطَفِقَ يَحْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور شروع کیا اپنے بدنوں پر جنت کے درخت کے پتے جوڑنے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ درخت انجیر کا تھا جس سے اپنا بدن چھپا رہے تھے، اور اسی کی وجہ سے ارد گرد بھاگنے لگے، چونکہ آدم علیہ السلام کا قد طویل تھا اور سر کے بال لمبے اور گھنے تھے۔ ایک درخت کے ساتھ الجھ گئے، کہنے لگے مجھے چھوڑ، درخت فوراً بول اٹھا کہ میں نہ چھوڑوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزاع آئی کہ اے آدم علیہ السلام کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب میں تجھ سے حیا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تم کو جنت بخش دی تھی، صرف ایک درخت سے منع کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب تیری عزت کی قسم میرے تو گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ تیری قسم کھا کر کوئی جھوٹ بولے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں تم کو زمین پر اتاروں گا، جیسا کہ فرمان ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اتر جاؤ زمین میں اور وہاں ٹھہرو۔ ارشاد ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور فائدہ اٹھانے کی ایک وقت تک یعنی موت تک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام عصر سے بعد سورج کے غروب تک کی 1 ساعت ہی جنت میں رہے ہیں، اور ربیع بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 9ویں یا 10ویں ساعت حضرت آدم علیہ السلام کا اخراج ہوا جنت سے، اور ان کے ساتھ ایک شاخ تھی جنت کے درختوں کی، اور جنت کے درخت کا تاج سر پر تھا۔ اور سعدی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے، آپ کے ساتھ حجر اسود بھی تھا اور جنتی درختوں کے پتے تھے جن کو ہند میں پھیلا دیا، پھر ان سے خوشبودار درخت پیدا کیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہندوستان کے دنا شہر میں اترے، پھر آدم سخت پریشان تھے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر اذان دی، تو اذان میں جب آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنا تو آپ کو بڑی تسلی ہو گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتریں اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر سستان میں پھینکا گیا اور سانپ اصبہان میں۔ بعض روایات میں ہے کہ طاؤس بھی تھی جو کابل میں اتاری گئی تھی، اس لیے کہ بعض روایات میں ہے سانپ اور مور بھی شیطان کے داخلے میں شامل تھے، اور آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا، اور ابلیس کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی تھیں اور آسمان کی طرف نظر جمائی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ جب میں نے تم کو اس درخت سے منع کیا تھا تو پھر کیوں کھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب مجھے حوا نے مشورہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حوا کو حمل کے زمانے کی سختی، درد تکلیف اور حمل وقت کا درد و قلب اور ولادت کے وقت کی تکلیف، اور تم اور تمہارا بچہ دونوں رویا کرو گے، یہ مصیبتیں دوں گا۔
اور حیض کی آلودگی اور خاوند کے حکم میں رہنا اور اس کی تابعداری کرنا، پھر بی بی حوا کا آدم علیہ السلام سے جدا ہونا اور اس گناہ کو دنیا میں مشہور کرنا، رنج و غم، محنت اور مشقت سے گزرنا، یہ سب ایک غلطی کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، میں نے تجھ کو کہا تھا شیطان تمہارا دشمن ہے، جیسا کہ فرمان ہے فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا کہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تو کھانا پینا بغیر محنت کے ہے، یہاں نہ بھوکے رہو گے نہ پیاسے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو 40 دن تک رنج و غم میں نہ کھایا نہ پیا اور رنج و غم میں ہی رہے، اور رنج و غم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات تلین کرائے۔ ارشاد خداوندی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اگر تو نہ بخشے ہم کو اور رحم نہ کرے ہم پر، ضرور ہو جائیں گے ہم خسارے والوں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام توبہ کے وقت خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ توبہ قبول ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام عرفات میں آئے اور بی بی حوا علیہ السلام بھی جدہ سے عرفات پہنچی۔ دونوں کی توبہ قبول ہوئی، گناہ کی وجہ سے اور رنج و غم کی وجہ سے رنگ سیاہ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی پہچان نہ تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تعارف کروایا، اس لیے میدان کا نام عرفات مشہور ہوا۔ توبہ کی قبولیت کے بعد آدم علیہ السلام نے دعا کی الہی، ابلیس اور میرے درمیان عداوت محکم ہو گئی، تو میری اور میری اولاد کی قدرت مقابلے کی نہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تیری اولاد جب پیدا ہو جائے گی، اس کے ساتھ ایک فرشتہ اپنے فرشتوں سے مقرر کریں گے تاکہ اس کو وسوسہ دشمن سے منع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا خدایا، اس سے زیادہ چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ توبہ کا دروازہ تیری اولاد کے واسطے کھلا ہوا رکھیں گے، جب تک روح بدن میں ہوگی توبہ قبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اب مجھ کو کفالیت ہوئی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے پکارا کہ اے زمین کے جانور، حق تعالیٰ نے تم پر ایک خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ پھر دریا کے جانوروں نے اپنے اپنے سر دریا سے نکالے اور خشکی کے جانور آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے سروں اور پیٹھوں پر ہاتھ پھیرے تو وہ گھر میں رہنے والے ہو گئے، جیسا گائیں، بکری، گھوڑا، اونٹ، بیل، کتا، بلی وغیرہ، اور جو آپ کے ہاتھ پھیرنے سے محروم رہ گئے وہ وحشی ہو گئے جو جنگلات میں رہتے ہیں۔ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔